رجب کی پہلی جمعرات میرے بھائیوں میری بہنوں مبارک ہو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی پہلی جمعرات کو یا اللہ یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنے کے اگر آپ کو فائدے پتہ چل جائیں، اگر آپ لوگ مشکلات میں ہو تو بتائی ہوئی ترتیب سے اس عمل کو پڑھ لینا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کی یہ آخری جمعرات ہوگی۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، تھا جس دن کا انتظار صدیوں کے بعد آج وہ دن آ چکا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یعنی کہ پورے ایک سال بعد رجب کی پہلی جمعرات آئی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ یہ رحمتوں والی برکتوں والی جمعرات ہے۔ آج رب کریم سے کوئی پوری دنیا کی دولت بھی مانگ لے گا، رب کریم آج اس کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، ماہ رجب جو کہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کو رب کریم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور آج جو یہ جمعرات ہے، یہ رجب کی پہلی جمعرات رب کی لاڈلی جمعرات ہے۔ یہ مہینہ بھی رب کا لاڈلا ہے، اور جو عمل بتاؤں گا یہ بھی رب کا لاڈلا ہے۔ جب لاڈلے مہینے میں لاڈلی جمعرات کو لاڈلا وظیفہ پڑھو گے تو رب کے لاڈلے نہ بن جاؤ تو پھر مجھے کہنا، رب کے قریب نہ ہو جاؤ تو پھر مجھے کہنا، پھر رب سے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی مرادوں کے لیے مانگتے چلے جانا، ملتا چلا جائے گا۔ جو نہ مانگو گے رب کریم وہ بھی عطا کر دیں گے۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہاری دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں خدا کی قسم نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آج تمہارے گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس مہینے میں رب کریم نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی، جس میں دنیا اور آخرت، جنت دوزخ، زمین و آسمان، ہر شے کی سیر کرائی گئی۔ اس مہینے کی عظمت کے بارے میں بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ رجب ہر مقصد میں کامیابی کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کامیاب چاہتا ہے، رزق اور دولت کے خزانے چاہتا ہے، تو صرف اور صرف بتائے گئے طریقے سے آج اس عمل کو پڑھ لے۔ رجب کا چاند جب نکلتا ہے تو آسمان اور زمین پر رحمت و برکتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں، لیکن آپ نے رجب کی جمعرات کو یہ عمل کو پڑھ لینا ہے، رب کریم سے مانگنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ رب کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، اگر کوئی بھکاری ہے، اگر کوئی فقیر ہے، اگر کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، اگر کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا جہاں کے کام چھوڑ کر آج رجب کی اس پہلی جمعرات کو انشاءاللہ اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ عمل بے حد آزمودہ عمل ہے۔ پچھلے سال کئی لوگوں نے رجب کی اس پہلی جمعرات کو یا اللہ یا غنیوں کا یہ عمل پڑھا میرے بھائیوں میری بہنوں، اور فوری طور پر رب کریم نے ان کے حالات کو بدل ڈالا، ان کی غربت اور غریبی کو ختم کر ڈالا۔ آج آپ نے پہلا وظیفہ اللہ کا ذاتی نام دیکھیں، آپ کو بتا دوں، رجب کی پہلی جمعرات کو جب کوئی بندہ اللہ کا یہ لاڈلا وظیفہ، ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، اللہ پاک کو اللہ پاک کے ذاتی نام سے پکارتا ہے۔ اسم اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور اس میں تمام صفات، کمال اور جمال موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں بے شمار مرتبہ ذکر آیا ہے، اور اللہ کے تمام اسماء اور صفات کو اس ایک نام میں اللہ میں جمع کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جتنے اللہ کے نام ہیں وہ سب کو ایک نام میں جمع کر دیا گیا ہے۔ مطلب اور معنی سمجھیے گا، اللہ کے اس اسم مبارک، اللہ کا مطلب وہ ذات جس کے بغیر کائنات کا کوئی بھی کام ہو نہیں سکتا، وہ ہر چیز کی تخلیق اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی محبت اور رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے پہلا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ رجب کی پہلی جمعرات کو رب کا ذاتی نام، رب کا لاڈلا وظیفہ، رب کا مہینہ، رب کی پہلی جمعرات میرے بھائیوں میری بہنوں، اور لاڈلی جمعرات کو جب آپ لوگ لاڈنا وظیفہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سے عمل شروع کریں گے، پہلا وظیفہ یا اللہ کا پڑھتے چلے جائیں گے، اور یا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، پوری دنیا کے خزانے، پوری دنیا کی حاجتوں کی اگر نیت کر کے بیٹھیں گے، رب کا لاڈلا وظیفہ پڑھتے ہی رب کریم آپ کی جھولی میں پوری دنیا کی دولت ڈال دیں گے۔ آج اگر کوئی بیمار ہے اس عمل کو پڑھ لے، کوئی بے روزگار ہے اس عمل کو پڑھ لے۔ آج جس میرے بہن بھائیوں کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو لاچار ہو چکے ہیں، جو بے بس ہیں، مجبور ہیں، آج ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، یا اللہ کا پہلا وظیفہ عمل میں آپ نے شامل کر لینا ہے، پڑھتے چلے جانا ہے۔ پوری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں جو پورے سال کے نصیب پھیر دے گا، پورے سال کی خوشیاں انشاءاللہ آپ کے مقدر میں رب کریم لکھ دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج میرے بھائیوں میری بہنوں، رجب کی پہلی جمعرات ہے،
جمعرات کا دن ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، بڑی برات کا دن ہے۔ یہ وہ جمعرات نہیں جو آپ لوگ ہر ماہ ہر سال دیکھتے ہیں، یہ رجب کی اللہ کی لاڈلی جمعرات ہے۔ رجب اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے اور یہ عمل اللہ کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ جب کوئی اس لاڈلی جمعرات کو لاڈلے مہینے میں لاڈلا وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا عزیز ہو جاتا ہے، رب کا دوست بن جاتا ہے، پھر خزانے برستے ہیں، پھر دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، پھر ہر مشکل پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی دشمن سے دشمن بندہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ جو لوگ میری بہنیں میرے بھائی شوہر کی ساس کی ظلم و ستم کی ستائی ہوئی ہیں، جن کو شوہر گالیاں نکالتے ہیں، ساس ظلم کرتی ہے، اس عمل کو پڑھ لینا، ساری دنیا قدموں میں ہوگی، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ والوں کے طریقے سے اس معجزاتی عمل کو پڑھیے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وقت کوئی بے اولاد ہے، پوری دنیا سے اس عمل کو آج آپ لوگ پڑھ لیں۔ پورے سال کے وظائف ایک طرف اور آج کا وظیفہ ایک طرف۔ کوئی کروڑوں میں قرضہ ہے جس پر اس عمل کو پڑھ لے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، اس عمل کو پڑھ لے۔ ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آج میرے بھائیوں میری بہنوں یا اللہ کا وظیفہ رجب کی پہلی جمعرات کو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں اپنے مقصدوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج پوری دنیا کے خزانے بھی چاہیے ہو میرے بھائیوں میری بہنوں، کوئی دشمن ہے، صرف آپ نے عمل پڑھنا ہے اور تماشا دنیا دیکھے گی، وہ آپ کا جانی دشمن آپ کا دوست بن جائے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی بس صرف آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی سال کے پہلے دن اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے رجب کے، یعنی کہ رجب کے پہلے دن میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے رجب کی پہلی جمعرات کو، لوگ اس کے قابو میں آ جاتے ہیں، وہ جیسا چاہتا ہے اس کی اپنی منمانی چلتی ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی، کیونکہ یہ رب کا لاڈلا عمل ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دینے والا مشکل کشا عمل ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے اگر آج تم نے نہ پڑھا یہ عمل، یقین کریں میرے بھائیوں بہنوں، خدا کی قسم تمہاری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، لیکن کمالات میں دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجئے گا، جو بہتر لگے، جو یاد ہو، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں اور دل ہی دل میں، من ہی من میں اپنے مقصدوں کے لیے جو نیتیں ہیں، جو عمل کا پہلا وظیفہ، اللہ کا پسندیدہ وظیفہ، اللہ کا واڈلا وظیفہ آپ کو بہتر لگے، جو درود شریف پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ نے یا 2 بار 3 بار جتنی بار چاہیں آپ کا دل کرے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے تو درود شریف پڑھ لیا۔ اب آپ نے فوری طور پر اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ آپ اس وظیفے کو ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض کے لیے پڑھ لیں، بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رجب کی پہلی جمعرات کا پہلا لاڈلا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، اور جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یوں محسوس کیجئے گا جیسے آنکھیں بند کر کے چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے اور آپ رب کریم کے حضور پیش ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یا اللہ کا وظیفہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے، یا ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے کہ کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، تو آج نیت کر کے بیٹھنا، رب کریم کے سامنے ضد کر کے مانگنا۔ آپ نے یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ 1 ہو گیا، یا اللہ 2 ہو گیا، یا اللہ 3 ہو گیا،
یا اللہ 4 ہو گیا، یا اللہ 5 ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے انداز میں پڑھتے چلے جانا ہے۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ کا وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف یا اللہ کا یہ پاورفل وظیفہ تمام میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل میں 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم۔ آپ جلدی سے پڑھ کر جان نہ چھڑائیے گا، آپ نے آرام آرام سے بڑے سکون سے اطمینان سے پڑھنا ہے، اس کامل یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ یا وہابو یا اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے مسائل غیب سے ختم ہو جائیں گے۔ 11 بار یا اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ پڑھنے سے 21 حاجتیں فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے پہلا معجزاتی وظیفہ صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ پہلے میں نے اوپر غلطی سے 11 بار بتا دیا، آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، کیونکہ 21 ٹائم اس عمل میں لکھا گیا ہے۔ میرے منہ سے معذرت خواہ ہوں کہ 11 مرتبہ نکل گیا، آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ نے پہلا وظیفہ یا اللہ کا پڑھ لینا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ جیسے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا، تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس معجزاتی عمل میں، رجب کی پہلی جمعرات، لاڈلی جمعرات، لاڈلے مہینے کا لاڈلا وظیفہ، لاڈلا بنانے کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عمل وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر کو رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے نحوست، بے برکتیاں، بے سکونیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھی جاتی ہے اس دکان میں گاہکوں کی رش لگ جاتی ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اس مقصد کی تمام رکاوٹیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سورہ کوثر بے اولادی کے لیے بہترین صورت ہے، بے روزگاری کے لیے بہترین صورت ہے، قرض سے نجات کے لیے بہترین صورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تمام میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے فوری طور پر اس معجزاتی عمل میں سورہ کوثر کو شامل کر لینا ہے اور سورہ کوثر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ آپ جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنا محبت عقیدت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جتنے یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں، آپ نے تو کیا، آپ کا گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ ہر پریشانی سے نجات پالیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ کو 21 بار پڑھ لیا، تو دوسرے نمبر پر آپ نے 10 بار سورہ کوثر کو بھی پڑھ لینا ہے۔ اب یاد رکھیے گا اس دوران آپ نے اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج جس مقصد کے لیے عمل پڑھو گے، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہی دوران ہی وہ عمل، وہ مقصد فوری طور پر پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج جمعرات کے دن اس سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے رب کریم تیرا شکر ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور تعداد سے ترتیب سے پڑھنے کے بعد میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے پاس رزق اور دولت میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ میرا رب ایسے اسباب پیدا کرے گا، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، اور ان تمام کی تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے والا رب کو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اللہ کا شکر نہ کرنے والا رب کے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں رب کی نافرمانی کر جاتا ہے۔ تو آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کوشش کرتا ہوں آپ کو سامنے اسکرین پر بھی بھیج دوں۔ الحمدللہ یا ربی 1 ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 ہو گیا۔ پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں مقصدوں کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ الحمدللہ یا ربی ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر جس طرح میں پڑھنا ہو اسی طریقے سے آپ نے الحمدللہ یا ربی 1 ہو گیا۔ یہ پورا کمپلیٹ ایک وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی
ساتھیو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے پڑھتے چلے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو شکر کرتا ہے تو رب تیرے رزق اور دولت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں کمی نہ ہو۔ ساتھیو بزرگوں بھائیو بہنوں، تو ناشکری نہ کر، نہ تو راتوں رات غربت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ مال میں جان میں برکتیں وسعتیں سلامتی چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ رب کریم کا شکر ادا کریں۔ آج رجب کی پہلی جمعرات کو آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کرنے ہیں۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اس عمل میں آپ نے کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں کرنی، کسی قسم کی آپ نے جان نہیں چھڑانی۔ آج جب دن بھر میں آپ پورا دن موجود ہے، پوری طرح جب جمعرات کو فارغ ہو جائیں، اس رحمت والی لاڈلی برکت والی جمعرات کو فارغ ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس معجزاتی عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ نے جیسے ہی الحمدللہ یا ربی کو بتائی ہوئی تعداد میں 21 بار پڑھ لیا، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، تو اس عمل کا آخری وظیفہ عمل میں شامل کر کے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ یہ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ رزق کی تنگی میں، مالی پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں یہ فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ مالی پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں، لاچاری میں یہ وظیفہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ یہ رجب کی اس مبارک پہلی جمعرات کا آخری مجرب ترین وظیفہ ہے۔ تمام کی تمام دکھیاری پریشان حال بہنیں، تمام میرے ساتھیوں بزرگوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں اس غیب سے دولت کو حاصل کرنے والے پاورفل عمل کا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں بڑا ہی خاص اور معجزاتی وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ ہے جو آپ کو بتلانے لگا ہوں، بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کے آخر میں آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے، یا غنیوں پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج اگر آپ پوری دنیا کی دولت بھی مانگیں گے، رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا میرے بھائیوں میری بہنوں جو آپ نے پوری زندگی آپ کی گزر گئی، کسی عمل سے نہ ملا۔ اس عمل کے پڑھتے ہی لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، لوگ آپ کو میرے بھائیوں میری بہنوں اتنی عزت اتنا مرتبہ دیں گے جو آج تک کسی عمل سے نہ ملا۔ کوئی کہتا ہے یہ وظیفہ پڑھ، کوئی کہتا ہے وہ وظیفہ پڑھ، کوئی اس عالم کے پاس بھیجتا ہے، کوئی کہتا ہے اس پر دم کر، یہ تجھے تنگ کر رہا ہے، اس کے لیے پڑھ، اس کو پانی پلا۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن اس عمل کو پڑھنے والا کسی پر دم نہیں کرتے، کسی پر کوئی دم درود نہیں کرتے۔ یہ عمل خود پڑھتے ہی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، دشمن دوست ہو جاتے ہیں۔ ان سے نفرت کرنے والے مثال کے طور پر کوئی ایسی میری بہنیں میرے بھائی پڑھ لیں جو ساس کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ساس مارتی ہے، گالیاں دیتی ہے، ذلیل کرتی ہے، انشاءاللہ ہر طرح کی مشکل سے پریشانی سے یہ عمل آپ کو فوری طور پر جان چھڑوا دے گا۔ یہ ایسا مجرب ترین عمل ہے کہ ساری زندگی کے آپ کے وظائف اعمال میرے بھائیوں میری بہنوں ایک طرف، اور میرا آج کا معجزاتی وظیفہ رجب کی لاڈلی جمعرات کا لاڈلا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، میرے بھائیوں میری بہنوں خدا کی قسم یہ عمل ایک طرف۔ اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے، کس طرح کس ترتیب سے عمل کرنا ہے، آخری وظیفہ سمجھ لیں۔ اس عمل کو آج کوشش کرنا، گھر میں دفتر میں جیسے ہی میری ویڈیو آپ تک آ جائے، آج رجب کی اس پہلی جمعرات کو پوری دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، افغانستان، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے چیز مل نہیں سکتی۔ آج وہ کچھ بھی مانگ لینا میرے بھائیوں میری بہنوں جو آپ کو صرف خوابوں میں لگتا ہے کہ یہ چیز میرے خوابوں میں ہی پوری ہو سکتی ہے۔ آج دنیا جہاں کی حاجتوں کے لیے، آج دنیا جہاں کی مرادوں کے لیے اس عمل کو پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس معجزاتی عمل کا سب سے پاورفل وظیفہ آخر میں آپ نے اس معجزاتی وظیفے کو یا غنیوں کا پڑھتے چلے جانا ہے، یا غنیوں پڑھتے چلے جائیے گا، اور دل ہی دل میں اپنے مقصدوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ یا غنیوں پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی ہر حاجت، ہر مراد رب کریم نے چاہا تو فوراً پوری ہو جائے گی۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں سب سے غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے معجزاتی عمل کا سب سے آخری وظیفہ یا غنیوں کا صرف 41 بار
41 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 41 بار پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا، اور اللہ پاک سے خوب گر گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگیے گا۔ اس عمل کو آج ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔